تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یا محمد جبریل جو کہہ رہا ہے یا محمد، تو پھر ہم لوگ بریلوی بھی کہتے تو ہمارے لیے تو تم لوگ ہمیں مشرک قرار دیتے تو جبریل نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے جبریل مکلف نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم مکلفین ہیں ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس آیت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب آیت کے بعد آپ کو محمد کہہ کر کے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا جائے گا، نام سے بھی پکارا اور یا کہہ کر کے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ یا محمد کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اظہار محبت کے لیے، تشویق کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگ دیوبندی کہہ سکتے ہیں یا محمد، لیکن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حکیم خود گوشت کھاتا ہے لیکن مریضوں کو منع کرتا ہے کہ تم نہ کھاؤ گوشت، تمہاری ہلاکت ہے، تو تم شرک اور بدعت کے مریض ہو اور ہم حکیم ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تم لوگ کیا ہے؟ تم لوگ تو شرک کے مریض ہو اور بدعت کے مریض ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نام کہہ کر کے اور آپ کے اوصاف سے آپ کو پکار سکتے ہیں، لیکن آپ کو حاجر و ناجر نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اظہار محبت اور اظہار تشویق کے لیے یا اظہار حسرت کے لیے، اپنے افسوس کے اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت اقدس قاری صاحب 50 سال دیوبند کے محتمم رہے اور 50 سال کے بعد جو اس کا حشر ہو گیا اور جو کتابیں لکھی گئی وہ میں کتابوں کے حوالے تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے علماء میں، اللہ کا کرنا اس طرح ہوا۔ دیوبند کے تاریخ میں سب سے بڑے محتمم تھے، لیکن یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ تو آخر میں آپ اپنی اظہار حسرت کے لیے فرما رہے نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ پکار رہا ہے۔ سمجھ رہی میں؟ یہ صرف اظہار حضرت کے لیے، اس اظہار حسرت کے لیے اور تشویق کے لیے صوفیہ حضرات اس کو یہ ہے کہ وہ پکار سکتے ہیں۔ ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، آپ کی فراق سے میری روح نکل گئی اور اے نبی رحم کر رحم کر رحم کر، اب تو مہربانی کر۔ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، رواہ مسلم، کسی مسلمان نے اس کو نقل کی، کچھ والا پڑھ کے مولانا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی بات یاد ہے۔